فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ محترم المقام، آپ احباب کے علم میں ہے، آج 15 شعبان المعظم یعنی آدھا مہینہ اختتام کو پہنچا۔ اتنا یا اس سے کچھ دن باقی بچے، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اللہ کا مبارک مہینہ، مغفرت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، اور جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، وہ مہینہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ مہینہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے جس پیغمبر کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا اور دھرتی پر جو پہلا انسان، پہلا بشر اللہ نے دھرتی پر نازل فرمایا اور اس کو وجود بخشا، وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق جو ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، مختلف مٹی کا ذکر کیا گیا اور مٹی کی مختلف کیفیات اور کنڈیشنز کا ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کے اندر کچھ صفات رکھی ہیں، کچھ خصوصیات رکھی ہیں، اور کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں جس کا اظہار وجود انسان سے، اولاد آدم سے اور نوع بنی آدم سے صادر ہوتا ہے۔ اللہ نے مختلف مٹیوں سے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وجود کے گارے کو تخلیق فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اولاد آدم میں مختلف صفات موجود ہیں، اور یہ جو مٹی ہے اس کے اندر صفت بادی موجود ہے، صفت آتشی موجود ہے، صفت سرد موجود ہے، صفت گرم موجود ہے۔ تو یہ جو اولاد آدم ہیں، انسان ہیں، ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کا حصہ یا اس کا غلبہ عطا فرمایا۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تخلیق ہونے لگے، وجود آدم کو فرشتوں نے جب تخلیق فرمایا، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کہ اللہ ایک آدم کے وجود کو تخلیق فرما رہا ہے، مختلف غاروں سے، مختلف مٹیوں سے۔ شیطان بھی دیکھ رہا تھا۔
ایک دن شیطان نے فرشتوں سے کہا آپ کو پتہ ہے اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ یہ جو آب و گل کا بنایا ہوا وجود ہے، گل گارے کا بنایا ہوا وجود ہے اور مختلف مٹیوں کا بنایا ہوا وجود ہے، اللہ اس کے سر پر اپنی نیابت کا، اپنی خلافت کا اور خلیفۃ فی الارض کا تاج سجانے والا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ بتائیں جس کو ہم نے خود بنایا ہو، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، مختلف گلگارے سے بنایا ہو، مختلف مٹیوں سے بنایا ہو، پھر اللہ کہے اس کے سامنے 10 بستہ ہو جاؤ، پھر اللہ کہے اس کے سامنے تعظیماً کھڑے ہو جاؤ، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا یار آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے ہمیں کہا ایک وجود بنانا ہے، ایک جثہ بنانا ہے، ایک شکل بنانی ہے، ہم بنا رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق جو فیصلہ کرے گا ہم سر تسلیم خم کر لیں گے، ہم اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تخلیق ہو گئے، قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، میں اس کے اندر اپنی صفات کا کچھ حصہ اس کی تجلی نازل کروں، کیونکہ اللہ کے حصے جزے نہیں ہوتے، میں اپنی صفت روح کا ایک تجلی، ایک نور اس پر ڈالوں اور پھر اللہ اور میں اس کو وجود بخشوں، زندگی بخشوں۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر جب اللہ نے روح پھونکی، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھ بیٹھے۔ آدم نے دیکھا سامنے کچھ وجود تھے، سامنے کچھ اشخاص سے، سامنے کچھ شکلیں تھی۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ چلنے لگے تو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ یہ جو اشخاص نظر آ رہے ہیں، یہ جو وجود نظر آ رہے ہیں، آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان کو سلام کریں، پھر آپ کے سلام کا جواب دیں گے اور یہ آپ کی اولاد کا وہ طریقہ بن جائے گا۔ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں، گڈ مارننگ نہیں، گڈ آفٹرنون نہیں، گڈ ایوننگ نہیں، گڈ نائٹ نہیں، یہ نہیں، یہ جو ہم سلام کرتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں، برکت کی دعا دیتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں رہو، ہر پل اللہ کی حفاظت میں رہو، ہر گھڑی اللہ کی رحمتوں کے حصار اور برکتوں کے جوار میں رہو۔ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی مسلمان بھائی ملے، آپ کہیں السلام علیکم اور وہ کہے وعلیکم السلام، 24 گھنٹے کے لیے آپ نے دعا کر دی ہے، اللہ 24 گھنٹے آپ کو اپنی برکتوں کے حصار میں رکھے، اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ آج کل تو ہمارے ہاں مختلف طریقے آ گئے، اللہ اکبر، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مختلف طریقے آ گئے ہیں۔ ایک اور بھی طریقہ ہے، ہم گاڑی والے لوگ جو نا، گاڑی سواری والے، ہمارا الگ طریقہ ہوتا ہے، اسٹائل ہمارا الگ ہے۔ سلام نہیں، بھائی تو کدھر جا رہا ہے، تو جدھر جا رہا ہے تو ادھر مار، میں جدھر جا رہا ہوں ادھر مروں گا، یہ سلام، یہ سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرشتوں کی طرف گئے، یہ فرشتے کو جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے فرمایا اے آدم یہ سلام ہے
یہ برکت کی دعا ہے، یہ رحمت کی دعا ہے، یہ تیری اولاد کا حصار رحمت ہے، تیری اولاد کا حصار برکت ہے۔ ایک دوسرے کو یہ سلام کریں گے، جس طرح میں نے تجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائی ہے، فرشتوں پر اپنی برکت نازل فرمائی ہے، تیری اولاد پر بھی ایسی رحمت برکت اتار دوں۔ گڈ مارننگ کیا ہے جی؟ مارننگ صبح کو کہتے ہیں، گڈ اچھے کو کہتے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتا ہے، آپ اگر سلام کو دیکھتے ہیں جو انگلش سلام ہے، جو ہم نے بچوں کو سکھایا ہوا ہے، اگر بچے آ کر ہمیں سلام کریں اور انگلش میڈیم کے اسکول کے بچے ہوں اور سلام کریں السلام علیکم، حیرت ہوتی ہے۔ بچہ اب یوں نہ بولا کرے، گڈ مارننگ بولا کرے، گڈ آفٹرنون کہا کرے۔ ہمیں خود یا اولاد کو بتایا جاتا ہے، گڈ مارننگ کا مطلب ہوتا ہے 3 گھنٹے سلامت، گڈ آفٹرنون کا مطلب ہوتا ہے دوپہر ڈھلنے کے بعد 3 گھنٹے تک سلامت۔ 3 گھنٹے کا سلام ہوتا ہے یعنی اس کو چھوڑو، آپ کے جتنے انگلش کے سلام ہیں، اگر ایک پورا سلام ہوتا تو پھر صبح بھی گڈ مارننگ ہوتا، دوپہر کو بھی گڈ مارننگ ہوتا، شام کو بھی گڈ مارننگ ہوتا، رات کو بھی گڈ مارننگ ہوتا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، ہر 4 گھنٹے کے بعد یہ تمہارے لفظ بدلتے ہیں، اس میں برکت ہو یا نہ ہو، نحوست تو ہی ہے۔ اللہ کے بندے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ابا کے طریقے کو رائج رکھیں، آپ یہ چاہتے ہیں ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو قائم رکھیں، آپ یہ چاہتے ہیں ہمارے ابا حضور نے جو طریقہ بتایا تھا اس کو قائم رکھیں۔ خود بھی سلام کیا کرے بچوں کو، گھر والوں کو، اور بچوں کو بھی اپنے آپ سلام کرنے کا طریقہ بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، اللہ اکبر، اس نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم۔ حضور نے کہا وعلیکم السلام۔ وہ بندہ بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا 10۔ پھر دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا 20۔ پھر ایک تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 30۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جو اتنا سلام کرے، السلام علیکم، اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اللہ کے 20 رحمتیں اترتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اللہ کی 30 رحمتیں اترتی ہیں۔ ایک حدیث میں مغفرتہ کا لفظ بھی موجود ہے، لیکن ہم جو ہے نا بڑے ہوشیار ہو گئے، ہم بڑے ہوشیار ہیں لوگ۔ آج کل جو ہے نا بہت سے لوگ ہمارے ساتھی ملتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وجنت مأواه ودوزخ حلالہ، حلالہ دوزخ حلالہ، جنت مقامہ، چلے دوزخ حرامہ بھی بول دے۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم شریعت کے جو حدیں ہیں وہ کراس کرو؟ شریعت کی حد کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں ومغفرتہ، یہ جنت حلالہ دوزخ حرامہ کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو براہ مہربانی آپ اپنے عربی اپنے پاس رکھیں، جہاں تک اللہ کے حبیب نے طریقہ بتایا وہی اختیار کریں۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے تخلیق فرمایا، فرشتوں کو کہا اسجد لآدم، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے بلا تعمل سجدے میں چلے گئے، سوچا نہیں ہے، یہ وجود ہم نے خود بنایا، آب و گل کا بنایا ہوا وجود ہے، گل گارے کا بنایا ہوا وجود ہے، اور مختلف مٹیوں کا بنایا ہوا وجود ہے۔ فرشتے بلا تعمل سجدے میں جھک گئے، اور جب فرشتوں نے کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، دیکھا تو ایک سجدے سے اکڑا ہوا باہر کھڑا ہوا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کھڑا ہوا ہے۔ فرشتے دوبارہ سجدے میں جھک گئے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتو، یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے
کہ تم نے آدم علیہ السلام میرے مخلوق کا جو اب ہے اس کی تعظیم کی ہے اور 2 سجدے کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں یہ سجدے قیامت تک اپنے محبوب اور دیگر نبیوں کی امتوں پر فرض کر دوں گا۔ یہ جو 2 سجدے ہم کرتے ہیں، ایک سجدہ تو وہ ہے اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، فرشتوں سجدہ کرو۔ فرشتے جب سر اٹھاتے ہیں، شیطان سجدہ نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یا اللہ تو نے سجدہ کرنے کو کہا، توفیق بھی دی، اس کے شکرانے میں دوسرا سجدہ کر لیا۔ اللہ کے بندے، یہ وہ عبادت ہے جو جنت سے آئی ہے، یہ وہ عبادت ہے جو عرش اولا سے آئی ہے، یہ وہ معراج ہے جو شب معراج مصطفیٰ لے کر کے آئے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جبریل امین سے کسی نے پوچھا، جبریل امین پہلا سجدہ تو اللہ نے جب کہا کہ سجدہ کرو، 3 پارے میں فخر الدین رازی لکھتا ہے اللہ نے جب تمہیں کہا سجدہ کرو تو تم نے تو خود بنایا تھا، مٹی کا بنایا ہوا وجود تھا، آب و گل کا بنایا ہوا وجود تھا، تم نے سجدہ کیوں کیا؟ فخر الدین رازی کہتے ہیں جبریل امین نے کہا میں نے پورے وجود آدم کا میں نے معائنہ کیا تو آدم کی پیشانی میں مجھے نور مصطفیٰ نظر آ گیا، میں سوچنے لگا اللہ آدم کو سجدہ نہیں کرا رہا، آدم کی تعظیم نہیں کرا رہا، نور مصطفیٰ کی تعظیم کرا رہا۔ یاد رکھیے گا، تعظیم مصطفیٰ اور مصطفیٰ کو نور سمجھنا، مصطفیٰ کی تعظیم کرنا، نبیوں کی تعظیم کرنا، نبیوں کے ادب کرنا، اور یہ سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اولا سے بھیجا ہے، جنت الفردوس سے بھیجا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جنت کے سارے میوے پھل آپ کھا سکتے ہیں لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے یہ فرمایا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب۔ اب ہم نے جو ہے نا، ہم نے بہت سی کتابوں کو یا بہت سے مولوی حضرات کہتے ہیں وہ جو شجرہ ممنوعہ تھا وہ گندم تھا، وہ کیا تھا؟ گندم تھا۔ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے تو یہ کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اللہ نے نہیں کہا وہ گندم تھا، کوئی ثابت کر کے دے دے۔ اللہ نے نہیں کہا وہ گیہوں تھا، اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب قرآن نے مطلقاً کہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے بہت سی چیزیں بعد میں، یہ گیہوں بھی اس میں ہو سکتا ہے اور دیگر فروٹ بھی اس میں ہو سکتے ہیں، مطلقاً حکم ہے، اس کا محض گندم مراد لے لینا ٹھیک نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب اس شجرہ ممنوعہ کے قریب پہنچے اور کھا لیا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا اهْبِطُوا، اللہ نے فرمایا کہ آدم تو اتر، زمین پر جا، سارے جاؤ، سارے جاؤ، تھے تو آدم، سارے جاؤ، تھے تو آدم، دوسرا کوئی نہیں تھا، سارے جاؤ، تھی تو حوا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو زمین پر بھیجا کیونکہ وجود آدم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی موجود تھے، ولی بھی موجود تھے، وہ اس دھرتی میں رہیں تو اس دھرتی کو نور علی نور کر دیتے ہیں، وہ اس دھرتی میں رہیں تو اس دھرتی کو نور علی نور کر دیتے ہیں۔ لیکن وجود آدم میں ہم جیسے گناہگار بھی تو موجود تھے، وجود آدم میں ہم جیسے پاپی تو موجود تھے، وجود آدم میں ہم جیسے مجرم بھی موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا اے آدم تم سارے جاؤ،
تو بھی جا، حوا بھی جا، اور یہ جو مجرم ہیں، جو گناہگار ہیں، ان کو دھرتی پر چھوڑو، اور باقی رہے نبی ولی، وہ تو آج بھی جنتی ہیں، کل بھی جنتی ہیں، ہمیشہ جنتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔